امام شافعی شریعت کے چار امام نے امام مالک دی گل آپ جب رسول اللہ دی حدیث پڑھاؤنی پچھو آیا ڈنگ مارنا شروع کیتا رسول اللہ دی حدیث پڑھا رہے ہیں فقہ کا مسئلہ کیے فرض نماز پڑھ دیا اگر کوئی موذی جانور آیا تو انہوں خطرہ ہے تو آجمت آ رہا ہے تکلیف دے گا اللہ کا دین اسلام فرماؤں ہے فقہ فرماؤں دی نماز جان بچاؤنا نماز جان بچاؤنا نماز کے بڑا فرض ہے موذی جانور آ رہے ہیں تکلیف دے گا نام ہے ٹیس لائے گا جان کا خطرہ ہے نماز توڑ نام نو مار کسی نے کلام نہ کر کوٹ پھینک کے پھر آگے بھی تو چڑھ گئے شروع کر دے نماز میں ٹوٹ گئے سبحان اللہ بابا کعبے تو تیرا سینہ پھر گیا نماز میں ٹوٹ گئے کوٹ پھینک کے آتے پھر نماز شروع کر ہن امام مالک حدیث پڑھا رہے بچھو ڈنگ مار پنجی ڈنگ مارے پنجی چہرے دا رنگ بدلتا رہا لیکن انہیں حدیث نہیں ڈکی سبحان اللہ حدیث نہیں ڈکی پوچھا گیا حضور توڑا چہرے دا رنگ بدلتا رہا شاگردہ پوچھا حضور تسی خیر فرمایا بچھو ڈنگ مارتا رہا تو حضور تسا پھر روکنے گئے فرمایا جب میں رک جاندہ نبی دی حدیث دی بے ادبی ہو جانے سبحان اللہ تو میں تعظیم نبی دی حدیث دی تعظیم کی اے ہوئی امام مالک اے ہوئی امام مالک حالانکہ اس طرح دا عمل صحابہ جو نہیں آپ نے اپنے غلام نو فرمانا بھی جیڑا بندہ میرے دروازے تے آوے نا کوئی مسئلہ پوچھنا تو میں نے دسنا بھی مسئلہ پوچھنا آیا جو کوئی آوے حدیث پوچھنا پھر میں نے دسنا حدیث آیا جو دو آنا نا کسی حدیث پوچھنا مسئلہ پوچھنا اونا بغیر غسل کیتے مسئلہ دس دینا فقہ دا نماز دا روزے دا طلاق دا ٹھیک ہے جی پاکی پلیدی حلال حرام دس دینا لیکن جو حدیث پوچھنا لا غلام اپنا دور حدیث پوچھنا آیا ہے آپ فرمانا انہوں بٹھا دے میں غسل کر سا سبحان اللہ غسل کر سا کپڑے پیسا اچھا طاقت لئی سا دو زانو ہو کے جو اتیات ہے باسا موڑوں نو سامنے تھلے بٹھا کے موڑ نبی دی حدیث سنا سبحان اللہ یہ تعظیم ہے بھائی یہ جڑا چائنا کمپنی مال ہے نا یہ دیسی بندہ میں دام مارتا ہوں کتے لکھا تھا تسی این کر دیو کتے لکھا تھا آسی حدیث آلے ہیں آسی فلاں ہے ککھ بھی نہیں دے حدیث آلے ہوندے تھے انہاں دے اندر اللہ دے بلی ہوندے سبحان اللہ بلی اللہ نے رکھے پہ ادبہ دے اندر خیر وہ ایک گل سمجھ آ گئی ہے بھائی تعظیم ہستے لکھا ویکھنا ضروری تعظیم جتنی کرو دی حد بھی کوئی نہیں جتنی کرو یہ امام بخاری دی گل سنائیے ہوں حضرت نبی پاک نے ایک صحابی دی گل سنانا سبحان اللہ حدیث پاک ہے اللہ دے نبی دی ڈیوٹی لائی سی کہ میرا کچاوا جڑا نا یہ تو بننا ہی میری اٹھنی تے میں جتھے بھی سفر نو جاواں جہاد نو جاواں کسی کام نو جاواں میری سواری دا کچاوا جڑا ہے نا تو بننا ہی اسی صحابی دی ڈیوٹی سی ہر بارا اونی بننے ایک بارا انہوں اللہ دے نبی فرما دے میں جانے چھتی کجاوا رکھ دے صحابی فرما دے میں نے غسل دی حاجت سی
میں نہاؤنا سی میرے تے غسل واجب سی میں ہاتھ نہیں سی لا سکدا ہن میں نال دے صحابی نوں آکھا بھئی یار تو نبی پاک دی اونٹنی دا کجاوا اج میری جگہ تے تو رکھ دے نبی پاک دی اونٹنی دا کجاوا بن دے صحابی آکھا بھئی تو کیوں نہ رکھنا ہے وہ کہنے لگا میں نان دی حاجت ہے غسل دی حاجت ہے میں غسل کرنا ہے خیر اس صحابی اللہ دے نبی دا کجاوا رکھ لیتا اللہ دے نبی گئے واپس ہے اسے صحابی نوں سدیا آج کجاوا نہ کسے اور بنیا یا رسول اللہ جی فرمایا تو کیوں نہیں بنیا حضور میں نے غسل دے حاجت سے ان کی مطلب وہ صحابی بغیر غسل کیتیا نبی پاک دی اونٹنی نو ہاتھ لاونا مناسب نہیں سمجھا کجاوا شریف نو ہاتھ استے اللہ دے نبی بیٹھنے ہاتھ لاونا ہونا پسند نہ کیتا کیوں انہیں کتنی تعظیم کہ میرا جسم ہے غسل دی حاجت والا ہو میرا ضمیر ایمان میں آنا کر دے نہ کجاوے نو ہاتھ لگے نہ نبی دی اونٹنی نو ہاتھ لگے یہ ہے پاک میرا ہاتھ نہ لگے حالانکہ قرآن دا حکم ہے نہیں ہاتھ لا سکتے مسجد بے غسل نہ جا سکتے اللہ دے کلام نو بغیر غسل کیتیاں یا بغیر وضو ہاتھ نہیں لا سکتے باقی کوئی چیزیں ہیں تجھے ہاتھ لا سکتے ہو لیکن صحابہ ہاتھ نہیں لایا انہوں نے دسیا ساڈے نبی کی تعظیم ہے سبحان اللہ قدم خدا دی کر کے آنا بخاری شریف دی حدیث 10-12 مقام دے مختلف طریقے دے نال راویہ دے نال روایت آئی 12 مقام ایک دو جگہ دے نہیں 12 جگہ دے بخاری شریف کے اندر حدیث موجود معبود خدا صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ دے مقام تشریف لائے گئے 1500 صحابہ رسول اللہ دے جان نثار محبوب خدا دے نال نے مقام حدیبیہ دے آپ تشریف لائے مشرکین مکہ میں اللہ دے نبی لڑن واسطے آئے کسی افواہ پھیلائی اللہ دے نبی حضرت عثمان غنی نو بھیجا فرمایا انہوں نے آپ نے ساتھ جاتا اسے لڑن والے نہیں ایسا اللہ دے گھر کا طواف کرنے عثمان غنی کا حالات دسے لیکن انہاں کافرہ کیا مشرکہ اے عثمان غنی تم آج دیو میں عمرہ کر لے بیت اللہ دا طواف کر لے تینوں اجازت نہیں لیکن میرے نبی تینوں اجازت ہے تیرے نبی اجازت نہیں حضرت عثمان غنی فرمایا میں بھی طواف کرنا نہیں بغیر رسول اللہ تو میں عثمان آپ طواف کرا نہیں خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک قافلہ مقام حدیبیہ رکیا سی سفیر مکہ بن کے آیا مشرکین مکہ کے طرف سفیر بن کے آیا عروہ بن مسعود نام سی وہ آیا وہ کافر بھیجیا مشرکہ بھیجیا کہنے لگے جاؤ محمد پاک دے صحابہ کا جگہ لے کے آؤ کرتے کھینے انہاں دا رسول اللہ نے نال محبت کی اس جنہ رکھ دے رہے حدیث بخاری شریف دی عروہ بن مسعود آیا بڑا بڑا جناب علم والا سی بڑا جناب کافرت اندر مننا تننا سی انہاں اللہ دی بارگاہ دے اندر سوال بھی کیتا سی مکہ دے مشرکاں تے کافرہ اللہ دے قرآن وچ انہاں دا سوال اٹھیا وے کافرہ کافر آکھا بھئی اللہ تعالیٰ اگر قرآن اتار دے بنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم انہاں کھا بھئی ایک عروہ بن مسعود ہے یہ طائف وچ رہنا ہے دوسرا ہے ولید بن مغیرہ یہ مکہ وچ رہنا ہے قریتین عظیم یہ دو عظیم بستی ہیں ایک بستی مکہ دی ایک طائف دی انہاں دو عظیم بستیوں دے وچوں ایک راندا ہے طائف عروہ بن مسعود ولید بن مغیرہ راندا مکہ انہاں دوواں وچوں ایک دے اوپر اللہ قرآن اتارے جاتے آسا مان لئی رب فرما بدبختو میں رب جاننا میں کس عظیم تے قرآن اتارنا سبحان اللہ میں محمد تے اتارنا توجہ ہے یعنی انہاں دے کافرات مشرکہ یہ بڑے مننے تننے آئے بڑے جناب آدھے نے پھنے خواتے علم والے تے جناب بڑے چلاک نے انہاں نے انہاں سفیر بنا کے بھیجا عروہ بن مسعود نو پکا مشرکہ جدو آیا حدیبیہ دے مقام تے 3 دن لوک تے بیٹھا رہا